وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ معزز سامعین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سورہ آل عمران کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے میں جس تقریر کے تحت آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ عنوان ہے اللہ کی محبت کن بندوں کو ملتی ہے۔ حضرات، یہ عنوان نہیں، یہ ہر ایک مومن کی فریاد ہے، یہ ایک ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کر بیٹھے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس دنیا کا سب سے خوش نصیب اور خوشبخت انسان کون ہے، تو امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ یہ جواب دے گا کہ اس دنیا میں سب سے خوش نصیب اور خوشبخت انسان وہ ہے جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، جس کے پاس جائیداد اور بنگلوں کی فراوانی ہو، جو جاہ و جلال والا ہو، جس کے پاس اربوں کھربوں کی دولت ہو۔ مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ شخص ہرگز قابل قبول نہیں، کیونکہ دنیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے، زمین و جائیداد، گاڑیاں اور بنگلے، جاہ و جلال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دشمن کو بھی دیتا ہے۔ مگر شریعت یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، احادیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب بندہ وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا ہر کسی کو دے سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت ہر کس و ناکس کو نہیں دیتا ہے۔ تو آج کس خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کن بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ بھائی، علاقے کا ایک حکمران آ جائے، علاقے کا ایک سردار آ جائے اور کہے کہ میں فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو ہم اور آپ کا معیار کیا ہوگا؟ ہم اور آپ کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہم اور آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ علاقے کے محلے کے پریزیڈنٹ نے یہ کہہ دیا کہ میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، دیکھو وہ میرا خاص آدمی ہے، اس لیے اس بندے کا خاص خیال کیا جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی بندے سے محبت کر بیٹھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی بندے سے الفت کر بیٹھے، تو اس انسان کا کیا عالم ہوگا، اس انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو آج کس خطبہ جمعہ میں ہم اور آپ یہ مختصر طور پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کن بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم اور آپ محبوب بن جائے، اللہ کے پسندیدہ بن جائے، اللہ کے برگزیدہ بن جائے، تو معزز سامعین و سامعات، ہمیں سب سے پہلے اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ تمہارے شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے قد و قامت کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے جسم میں ایک 2 یا 3 انچ کا ایک دل بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ دیکھتا ہے کہ میں نے 1 یا 2 انچ کا جو دل بنایا ہے، اس دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کا کتنا ڈر ہے، اور اس دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کا کتنا تقوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، لوگوں یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اگر قبولیت چاہتے ہو، اللہ کے نزدیک اگر اپنی قدر و منزلت کو بڑھانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو زندگی میں ہمیشہ تقوی اختیار کرتے رہنا، صبح و شام اللہ سے ڈرتے رہنا، صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے قد و قامت کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے زمین و جائیداد کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے اندر تقوی کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، ایک مرتبہ وہ نیم کی درخت پہ چڑھ کر مسواک توڑ رہے تھے، لوگوں نے ان کی پنڈلی کو دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا، کیونکہ عبداللہ بن مسعود بڑے ہی کمزور صحابی رسول تھے، ان کا جسم بڑا ہی کمزور تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم ابن مسعود پر ہنستے ہو، اگر ابن مسعود کی
فضیلت کو جان لو گے، اگر ابن مسعود کے تقوی کو جان لو گے، اللہ اکبر، پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک طرف اگر احد پہاڑ کو رکھ دیا جائے اور ایک طرف اگر ابن مسعود کے تقوی کو رکھ دیا جائے تو ابن مسعود کا تقوی زیادہ بھاری ہوگا، ابن مسعود کا وزن زیادہ وزندار ہوگا، ابن مسعود کا تقوی کا پلہ زیادہ بھاری ہوگا۔ میرے بھائی، یہ تقوی کا معیار ہے، یہ تقوی کا عالم ہے، یہ تقوی کی کیفیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ ہمارے جسموں کو دیکھتا ہے، اللہ نہ ہمارے رنگ و قد و قامت کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اس منظر کو یاد کیجئے، ایک کالے کلوٹے صحابی رسول جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں پہنچے تو فرمایا، اے بلال، دنیا میں آنے کے بعد حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا کام کرتے ہو، تم ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ کل جب میں معراج میں تھا تو اپنے سے آگے تمہاری جوتیوں کی آواز سن رہا تھا۔ دیکھیے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک کالے کلوٹے صحابی رسول ہے، مکہ کے اندر وہ غلام ہوا کرتے تھے، لوگ ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، مگر اللہ اللہ ان کے تقوی کا کیا عالم ہے، ان کے تقوی کی کیا اہمیت ہے، ان کے تقوی کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تو میں نے اپنے سے آگے حضرت بلال کی جوتیوں کی آواز سنی، حضرت بلال کی جوتیوں کی آواز سنی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ہمیشہ کہا کرتے تھے، لوگوں، اگر اللہ کے نزدیک اپنی پہچان بنانی ہے، اگر اللہ کے نزدیک اپنی قدر و منزلت کو بڑھانی ہے تو ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت کرو، تقوی اختیار کرو۔ کیونکہ جب کوئی انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ حضرات، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، اللہ اللہ، حضرت ابراہیم، حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے گئے، پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت جبرائیل سے فرماتے گئے، دیکھو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ فینادی جبریل اہل السماء، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتوں آسمان میں پہنچتے گئے اور کہتے ہیں، دیکھو فرشتوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے آج کی بات بھی تم فلاں فلاں بندے سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا برکت ہے جی، کیا فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جبرائیل کو ندا لگاتا ہے، جبرائیل سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل آسمانی دنیا میں اترتے گئے اور کہتے ہیں، دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، چنانچہ آج کی بات بھی تم اس بندے سے محبت کرنا۔ حضرات، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتا ہے انہی بندوں میں وہ بندہ بھی شامل ہے جو عمل صالح کرتا ہے، جس کی زندگی میں عمل صالح ہوتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کے مہر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اعمال کو رد کر دیتے ہیں، اس اعمال کو ضائع و برباد کر دیتے ہیں۔ آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کیجئے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار اس عنوان کے تحت گفتگو کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اے لوگو، اگر بھلائی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اللہ کے برگزیدہ بننا چاہتے ہو تو ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کرنا ضروری ہے۔ فرمایا رب العالمین نے، فمن کان یرجو لقاء ربی، کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ صالح عمل کرے، نیک اعمال کرے، ورنہ کل قیامت کے دن ایک انسان بوریاں بھر کر نیکیاں لائے گا، تھیلیاں بھر کر نیکی لائے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ مار دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اس کے منہ پہ مار دیں گے۔ کیونکہ اس کی نیکیوں پر اللہ اور اس کے رسول کا مہر نہ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہ ہوگی، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع و برباد کر دے گا۔ حضرات، اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں
کہ ہم اور آپ اللہ کے برگزیدہ بن جائے، اللہ کے پیارے بن جائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے محبت کرنا شروع کر دے، تو یاد کیجئے، یاد رکھو، ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہنا۔ انسان سے گناہ کا ہو جانا یہ انسانی صفت ہے، جو انسان گناہ نہ کرے وہ انسان انسانیت کے درجے سے نکل کر فرشتوں کے درجوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان سے گناہوں کا صدور ہو جانا یہ انسانی خاصہ ہے، مگر یاد رکھو گناہوں پر تائب و نادم ہونا، گناہوں پہ شرمندگی حاصل کرنا یہ انسانی خاصہ ہے، یہ مومنانہ صفت ہے، اور اسی کے بالمقابل گناہوں پہ ڈٹے رہنا، گناہوں پہ اڑے رہنا، گناہوں پہ تکبر کرنا یہ ابلیسی صفت ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبت بندے بننا چاہتے ہو، برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، تو کثرت سے توبہ و استغفار کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کثرت سے توبہ و استغفار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ اس منظر کو یاد کیجئے، غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، 3 صحابی رسول اس جنگ سے پیچھے رہ جاتے گئے، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، صحابی رسول کہتے ہیں کہ مدینہ کی سرزمین اپنے کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 3 صحابی رسول سے نہ بات کی جائے، نہ ان کے سلام کا جواب دیا جائے، نہ ان سے گفتگو کی جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قبیلے کا ایک فرد ہے، ایک خاندان کا ایک انسان ہے، اور اس کے قبیلے والے افراد اس کو بائیکاٹ کر دے، اس کو بائیکاٹ کر دے، تو اس انسان پہ کیا گزرے گی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدینہ کی سرزمین میرے لیے تنگ پڑ چکی ہے، میں لہٰذا کثرت سے توبہ و استغفار کرتے رہتا تھا، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہتا تھا۔ آخر کار وہ صبح بھی آئی، وہ دن بھی آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے کعب بن مالک میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اے کعب بن مالک، اے ہلال بن امیہ میں نے تمہارے توبہ کو قبول کر لیا۔ اور فرمایا رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے اور نیکوکار کے ساتھ رہو۔ جانتے ہیں غزوہ تبوک کا واقعہ کیا ہے؟ غزوہ تبوک میں 3 صحابی رسول پیچھے رہ جاتے گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے لوٹتے گئے، صحابہ کرام وہاں پہ پہنچتے گئے، تو کیا دیکھتے گئے کہ منافقین جھوٹے بہانے بنا کر بچ جا رکھے گئے، منافقین جھوٹی کہانیاں وہ داستان سنا کر اپنے آپ کو بچا رکھے گئے۔ حضرت کعب بن مالک کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی جھوٹ بول سکتا ہوں، میں بھی جھوٹ بول دیتا ہوں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ مگر حضرت کعب بن مالک کہتے گئے کہ میں رسول سے تو جھوٹ کہہ سکتا ہوں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جھوٹ نہیں کہہ سکتا، اللہ میرے دل کو دیکھ رکھا ہے، چنانچہ اگر اللہ کے نبی سزا دیں گے تو میں سزا اٹھانے کے لیے منظور ہوں، میں سزا کو پانے کے لیے قائم ہوں، منظور ہوں، لیکن میں اللہ کے نبی سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہما نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اپنے گناہوں پہ پشماندگی حاصل کی اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے خطا ہو گئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، چنانچہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو دیکھیے جب انہوں نے توبہ و استغفار کیا، جب انہوں نے اللہ کی بخشش مدد طلب کی، تو 40 دن کے بعد، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 50 دن کے بعد جب صبح کی سورج طلوع ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے نبی آپ ان کے لیے خوشخبری سنا دیجئے کہ ہم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو دیکھیے آج 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مقام کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ آج بھی ان کے توبہ و استغفار کا ذکر کیا جاتا ہے، آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اگر اللہ کے برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، اگر اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو تو کثرت سے توبہ و استغفار کرو، کیونکہ جب انسان توبہ و استغفار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت لرز جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جھوم جاتی
جاتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے دیکھو فرشتوں یہ وہ میرے بندے ہیں، جب انہوں نے گناہ کیا تو ان کے دلوں میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین میری گرفت کرے گا اور مجھے میرے گناہوں کی بدولت مجھے سزے میں ڈال دے گا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں توبہ کر لوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ حضرات اسی طریقے سے جن بندوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے انہی بندوں میں وہ بندہ بھی شامل ہے جو دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، جو دوسروں کی تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھتا ہے، جو دوسروں کے دکھ و درد کو اپنا دکھ و درد سمجھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو لوگوں پر احسان نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس بندے پر رحم نہیں فرماتے۔ دیکھو جی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، اگر اللہ کے برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، سردی کی ایام چل رہے ہیں، موسم گرما موسم سرما اپنے عروج پر ہے، اللہ اللہ کتنے ایسے افراد ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے بچے اور بچیاں ہیں جسم کو ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا بھی میسر نہیں، کتنے ایسے غریب اور غربا ہیں، کتنے ایسے فقیر و فقراء ہیں جو راتوں میں ٹھٹرتی ہوئی سردی کو برداشت کرتے گئے۔ واللہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کے برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو اس سے اچھا کوئی اور موقع نہیں، اس سے اچھا کوئی اور موسم نہیں۔ رات کی تنہائی میں نکلو، ایسے غریبوں کو تلاش کرو، ایسے فقیروں کو تلاش کرو، اور جن کے جسم پہ کپڑا نہ ہو ان کے جسم پہ کپڑے ڈال دو، واللہ ان کے دل سے جو دعا نکلے گی، ان کے زبان سے جو آہ و دعا نکلے گی، وہ دعا آپ کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دے گی، وہ دعا آپ کے مشکلات کو ختم کر کے رکھ دے گی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ رفیق، ان اللہ رفیق، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرم دل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر رحم کرنے والا ہے، یحب الرفق، اور جب بندے رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں، جب بندہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، جب بندہ یتیموں کا سہارا بنتا ہے، جب بندہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا یحب الرفق، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ جو انسان اس دنیا سے کسی انسان کی ایک تکلیف کو دور کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کریں گے۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو انسان اس دنیا کے اندر کسی کے اوپر نرمی کا معاملہ کرے گا، جو انسان اس دنیا کے اندر کسی کے اوپر نرمی کا معاملہ قائم کرے گا، کل جب حشر کی عدالت ہوگی، رب العالمین کا دربار ہوگا، میرے اور آپ کے سامنے رب العالمین کھڑے ہوں گے، ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد محدثین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، اللہ کے برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، تو لوگوں پہ آسانیاں کرو، لوگوں کو معاف کر دو، لوگوں کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کرو۔ جب تم زمین والوں پہ رحم کرو گے، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، جب تم زمین والوں پر نرمی کا معاملہ قائم کرو گے، آسمان والا تم پر نرمی کا معاملہ قائم کرے گا۔ میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ علیہ ایک زمانے کے بہت بڑے عالم دین اور 20ویں صدی اور 21ویں صدی کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایگزامینیشن ہال میں جب وہ پرچہ بناتے، جب وہ سوالات بناتے تو اتنا آسان اور اتنا سہل بناتے، لوگوں نے پوچھا استاذ یا شیخ صالح العثیمین حفظہ اللہ کیا بات ہے، آپ وقت کے محدث ہیں، آپ وقت کے مفسر ہیں، آپ سعودی عرب کے مائے ناز مفتی ہیں، اور آپ کی سادگی کا یہ عالم کہ جب آپ پرچہ بناتے ہیں، جب آپ سوال بناتے ہیں تو اس قدر آسان اور اسلوب میں بناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جانتے ہیں شیخ صالح العثیمین نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ واللہ ہمارے دلوں کو رلانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ شیخ صالح العثیمین نے کہا
کہ اگر میں اس دنیا میں لوگوں پر آسانی کروں گا، کل جب حشر کی عدالت ہوگی، رب العالمین کا دربار ہوگا، تو ایسے پرفتن دور میں اور ایسے پرفتن وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مجھ پر رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ تو یاد رکھو، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو، اگر زندگی میں اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، ہمیشہ لوگوں پر رحم و کرم کا معاملہ قائم کرو۔ حضرات، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتا ہے، انہی بندوں میں وہ بندہ بھی شامل ہے جو اللہ کے خاطر دوسرے سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ کے خاطر کسی دوسرے سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ پیارے نبی نے فرمایا، حشر کی عدالت ہوگی، رب العالمین کا دربار ہوگا، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوگا، مگر ایسے پرفتن دور میں، ایسے پرفتن وقت میں کچھ ایسے افراد ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین کا خصوصی سایہ نصیب ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، وہ خوش نصیب انسان کون ہوں گے، وہ خوش نصیب افراد کون ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش الہی میں جگہ دے گا؟ فرمایا پیارے نبی نے، وہ انسان وہ ہوگا جو اللہ کے خاطر دوسروں سے محبت کرتا ہوگا، جو اللہ کے خاطر دوسروں سے بغض رکھتا ہوگا۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے لوگوں سے کہا تھا، جانتے ہو جب کل حشر کی عدالت ہوگی، رب العالمین کا دربار ہوگا، کچھ ایسے افراد ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے، جو نہ صدیق ہوں گے، جو نہ شہداء ہوں گے، مگر کل قیامت کے دن بڑے بڑے انبیاء، صدیقین اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اے عمر، وہ افراد کون ہوں گے، وہ اشخاص کون ہوں گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ افراد وہ ہوں گے جو اللہ کے خاطر دوسروں سے محبت کرتے ہوں گے، جو اللہ کے خاطر دوسروں سے بغض رکھتے ہوں گے، جو اللہ کے خاطر دوسروں کا ساتھ دیتے ہوں گے، اور جو اللہ کے خاطر دوسرے سے دشمنی رکھتے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ میرے بھائی، یہ حدیث ہم اور آپ کو یہ درس دیتی ہے، یہ حدیث ہم اور آپ کو یہ میسیج دیتی ہے کہ ہماری دوستی اللہ کے خاطر ہونی چاہیے، ہماری دشمنی اللہ کے خاطر ہونی چاہیے۔ آج قوم کے یہ نوجوان اللہ جن کی دوستی کا یہ عالم صرف اور صرف دنیا ہے، جن کے دشمنی کا عالم صرف اور صرف دنیا ہے، میرے قوم کے نوجوان ساتھیوں، اگر دوست بنانا ہو کسی نیک انسان کو بناؤ، دشمنی کرنی ہو تو اللہ کے خاطر دشمنی کرو۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش الہی میں جگہ دے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے خاطر محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کے خاطر دوستی رکھتے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے، ایک نوجوان، ایک انسان کل مارے افسوس کے حشر کی عدالت میں رب العالمین سے شکایت کرتے ہوئے کہے گا، قرآن نے نقشہ کھینچا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں تجھے دنیا کے اندر اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں تجھے دنیا کے اندر اپنا رول نمونہ، وہ آئیڈیل نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں تجھے دنیا کے اندر اپنا ہمدرد نہ بنایا ہوتا۔ آج تیری وجہ سے میں جہنم کے اس مقام پر پہنچ چکا ہوں، آج تیری وجہ سے میں اس ٹھکانے میں پہنچ چکا ہوں جہاں صرف اور صرف آگ ہی آگ ہے، جہاں کیڑے مکوڑے ہے، جہاں کھولتے ہوئے پانی ہے، جہاں بڑے بڑے سانپ ہے، جہاں صرف اور صرف سزا ہی سزا ہے۔ کاش کہ میں تجھے دنیا کے اندر اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، آج کس خطبہ جمعہ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں جس کا اول مخاطب میں پہلے خود ہوں۔ نوجوانوں، اپنی دوستی اللہ کے خاطر کرو، نوجوانوں اپنی دوستی اللہ کے خاطر بناؤ۔ تمہاری دوستی نہ رہے گی، واللہ یہ دوستی تمہیں جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچائے دے گی۔ تمہارا دوست وہ ہونا چاہیے جس کا تعلق نمازوں سے ہو، تمہارا دوست وہ ہونا چاہیے جس کا تعلق قرآن و احادیث سے ہو، تمہارا دوست وہ ہونا چاہیے جس کا تعلق شریعت سے ہو، تمہارا دوست وہ ہونا چاہیے جس کا تعلق فہم و فراست سے ہو، تمہارا دوست وہ ہونا چاہیے جس کا تعلق نمازوں اور مسجدوں سے ہو۔ اگر تم نے ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنایا، اگر تم نے ایسے لوگوں کو اپنا خلیل بنایا، تو اللہ وہ دن دور نہیں جب کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی اور جنت کے دروازے تمہارے انتظار میں
لگ جائیں گے. اور اگر اس کے بالمقابل اگر تم نے دنیا کی خاطر دوستی کی، اگر تم نے ناچنے اور گانے والوں سے دوستی کی، ان سے محبت کی، تو اللہ اللہ اس منظر کو یاد رکھو، کل قارون ہوگا، فرعون ہوگا، حامان ہوں گے، یہ ناچنے اور ناچنے والیاں ہوگی، اور ان کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا، ان کے ساتھ تمہیں بلایا جائے گا، اور ان کے ساتھ تمہیں رکھ دیا جائے گا. اس وقت تمہاری شرمندگی کی کیا عالم ہوگی، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی. اس لیے میرے بھائی وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، بس آخر میں ایک بات یہی کہوں گا کہ دوستی اللہ کی خاطر کیجئے، دشمنی اللہ کی خاطر کیجئے. اگر آپ اللہ کی خاطر دوستی کریں گے، اللہ کے آپ محبوب بن جائیں گے، اللہ کے برگزیدہ بن جائیں گے، فرشتوں کے نزدیک قابل قبول بن جائیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی تو ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جن اعمال کی بنیاد پر ہم سب تیرے محبوب بن جائے. اے اللہ ہم میں سے جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفا یابی نصیب عطا فرما. پروردگار اعلیٰ ہم میں سے جو قرض دار ہے ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. پروردگار اعلیٰ اس وقت جتنے بھی قوم کے بچے اور بچیاں کالجز اور اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تو ان کی ایمان و عمل کی حفاظت عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے والدین کو ہمیشہ اپنے امن و امان میں رکھ. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.